معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن اور آج کی یہ عظیم الشان درس عرفان القرآن کی نشست میں موجود جملہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں ڈنگا کی سرزمین پر ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی ان نشستوں کے انعقاد کی توفیق بخشی، اور جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ ان نشستوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، میں اس پر اہالیان ڈنگا کو اور بالخصوص اس مسجد کی انتظامیہ کے جملہ اور پھر تحریک منہاج القرآن اور اس کے جملہ فورمز جس میں پاکستان عوامی تحریک، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، منہاج القرآن علماء کونسل اور منہاج القرآن ویمن لیگ، ان جملہ فورمز کے جملہ قائدین کو، ذمہ داران کو، عہدیداران کو، رفقا اور بالخصوص حضرت علامہ عبدالوحید صاحب کو، محترم علامہ نجیب اکرم صاحب کو اور محترم حاجی محمد وارث صاحب کو، حاجی محمد یونس صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے ان نشستوں کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو کہ اللہ رب العزت آپ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس بات پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے کہ الحمدللہ رمضان المبارک کے ان 20 دنوں کے اندر منہاج القرآن کے زیر اہتمام پنجاب بھر کے تقریباً 70 شہروں کے اندر یہ دروس عرفان القرآن کی نشستوں کا انعقاد، اور آج وہ سب نشستیں اپنی تکمیل کو پہنچ رہی ہیں، سوائے اس لیے کہ آپ کی ایک نشست اور میں نے جو مناظر دیکھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بندے کی کوئی محنت اور کاوش نہیں ہے، یہ محض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور ہمارے قائد، ہمارے شیخ، ہمارے مربی قبلہ حضور ڈاکٹر محمد طاہر القادری، یہ ان کی توجہات کا نتیجہ ہے کہ سحری کے بعد جہاں اکثر لوگ سو جاتے ہیں وہاں فجر کی نماز کے بعد ہزار کی تعداد میں لوگوں کا ان نشستوں میں آنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے کرم کا ایک منہ بولتا سب۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک میں بارشیں بھی کافی رہی اور کئی جگہوں پر میں نے دیکھا کہ بارش کے باوجود، ایک تو ہے نا کہ چلو رات کو بارش ہو گئی، دن کو بارش ہو گئی، سیالکوٹ جام کے چیبا میں درس قرآن تھا اور رات کو 3 بجے بارش ہوئی اور کوئی 8 بجے تک بارش مسلسل جاری ہے، مگر اس کے باوجود بھی سینکڑوں کی تعداد میں مرد و خواتین میرج ہال میں پہنچے اور درس قرآن کی نشست کو سیدھا، تو یہ سوائے کرم کے اور کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ سب کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ ڈنگا میں ابھی چونکہ آغاز ہے بہت زیادہ تعارف نہیں ہوا اور میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ سالوں کے اندر یہاں بھی وہی منظر بنے گا کہ ہزارہا کی تعداد میں مرد و خواتین نے نشستوں میں تشریف لایا۔ آج غالباً یہ 4تھی نشست ہے، 3 نشستیں اچھی ہو گئی ہیں، کیا خیال ہے یہ دروس قرآن ہر سال ہونے چاہیے؟ پھر ماہانہ درس بھی اسی مسجد میں ہوتا ہے، جامع مسجد منہاج القرآن میں ہر مہینے ہمارے محترم علامہ جمیل احمد زاہد صاحب تشریف لاتے ہیں، کل آخری نشست میں جہاں پر بھی وہ انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے، تو اس میں بھی آپ ذوق و شوق سے تشریف لائیں۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت۔ مجھے ابھی بتا رہے تھے حاجی یونس صاحب کہ کل صاحبزادہ صاحب نے شاید کسی اور موضوع کا اعلان کیا تھا،
اصل میں کوئی 3-4 موضوعات پر ان دروس قرآن میں میری گفتگو چلتی رہی ہے، تو صاحبزادہ صاحب کے ذہن میں وہ موضوع تھا، انہوں نے وہ اعلان کر دیا، جبکہ آپ کے اشتہارات پر جو لکھا ہوا ہے وہ غالباً عقیدہ ختم نبوت ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ جو آپ کی تشہیر ہے، ایڈورٹائز ہے، اسی موضوع پر آج گفتگو کرنی ہے۔ حاضرین مکرم، یاد رکھیں کہ عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے، یہ ضروریات دین میں شامل ہے۔ اس عقیدے کا انکار کرنے والا اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ وہ پہلا پتھر ہے جس پر قصر اسلام کی خوبصورت عمارت تعمیر ہے۔ اگر اس اینٹ کو نکال دیا جائے تو اسلام کی عمارت دھڑام سے نیچے گر جاتی۔ یہ وجہ ہے کہ 1400 سال کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب کبھی بھی اس عقیدے پر کوئی کڑا وقت آیا، کوئی آنچ آئی، تو اہل ایمان نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر بھی اس عقیدے کا تحفظ اپنا فرض اولین سمجھا۔ سب سے پہلے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے ماہ بعد اس فطرے نے جنم، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا گیا۔ حالانکہ بہت ساری اور ایمرجنسیز تھیں، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ جب تک اس فتنے کا گلا دبا نہیں کر دیا جائے گا تب تک آرام سے بیٹھا جائے گا۔ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے 700 حفاظ کرام کو اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا۔ کبھی بد عقیدگی کے حوالے سے جب اس فتنے نے سر اٹھایا تو اہل ایمان گورڑا شریف کی سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شکل میں سامنے آئے، کبھی محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شکل میں سامنے آئے، کبھی 1977 میں تحریک ختم نبوت کی شکل میں اہل ایمان میدان میں نکلے اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے 10,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور میں تفصیل پہ گئے بغیر 1988 کی بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر یہ بدبخت مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے پیروکار اس فتنے نے ایک بار پھر سر اٹھایا جو فتنہ قادیانیت ہے، اور مرزا طاہر نے ایک بار پھر اہل ایمان کو چیلنج کیا کہ میں اس سبجیکٹ پر آپ کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری متزلہ علیہ آپ کے نوٹس میں جب یہ بات آئی تو آپ نے اس کو پیغام بھیجا۔ اس وقت پیغام کے جو ذرائع بھی ہو سکتے تھے آپ نے اس کو خطوط لکھے، خطوط کے علاوہ پھر آپ نے اس وقت کی اخبارات کے ذریعے اس کو چیلنج کیا، اس وقت کا جو ریڈیو تھا اور ٹی وی تھا اس کے ذریعے اس کو للکارا، اور پھر ملک کے طول و عرض میں کم و بیش 3 بار تک کانفرنسز کر کے آپ اس کو بلاتے رہے اور اس کو چیلنج کرتے رہے۔ اور آپ نے اس کو چیلنج یہ کیا کہ آپ تو مناظرے کی بات کرتے ہیں، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا ایک غلام ہوں اور آپ کو اس سبجیکٹ پر مناظرے کی نہیں بلکہ مباہلے کی دعوت دیتا ہوں۔ اور آپ نے اعلان کیا کہ ابھی 3 ماہ کے بعد 12 ربیع الاول کی عظیم رات آ رہی، مینار پاکستان کی سرزمین ہوگی اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا۔ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس رات مینار پاکستان آئیں، مناظرہ نہیں کریں گے، مباہلہ کریں گے۔ اور آپ نے 3 دعوے کیے۔ فرمایا کہ پہلا دعویٰ تو یہ ہے کہ میرے مولا نے چاہا تو بادشاہ کی مسجد کے میناروں سے فجر کی اذان کے لیے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے سے پہلے تو اپنی بد عقیدگی سے غائب ہو جائے گا، اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کو مانتے ہوئے ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیں گے۔
دوسرا دعویٰ آپ نے یہ کیا کہ اگر ایسا نہ ہو سکا تو موقع پر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی، آپ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور تیسرا چیلنج آپ نے یہ کیا کہ اگر ان دونوں کاموں میں سے کچھ نہ ہو سکا تو پھر طاہر القادری حاضر ہوگا لاہور کے جس چوراہے پر دل چاہے کھڑا کر کے سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ پھر 3 ماہ تک آپ پورے پاکستان کے طول و عرض میں بڑی بڑی کانفرنسز کرتے رہے، لوگوں کو بھی دعوت دیتے رہے کہ 12 ربیع الاول کی رات سب غلام مینار پاکستان پہنچے، اور اس بدبخت کو بھی للکارتے رہے، دعوت دیتے رہے، چیلنج کرتے رہے کہ آپ وہاں پر آئیں۔ پھر مناظرہ تو چھوٹی بات ہے، وہاں موبائل، اور پھر 12 ربیع الاول کی رات جب آئی تو چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ایک لاکھوں کا ٹاٹھے مار کا وزن تا حد نگاہ دنیا ہی دنیا تھی۔ اور یہ جو میں بتا رہا ہوں نا، یہ سب نیٹ میں یوٹیوب پر موجود ہے۔ آپ صرف اتنا لکھیں یوٹیوب پہ جا کے ختم نبوت کانفرنس 1988 مینار پاکستان، وہ پوری کانفرنس ویڈیو کانفرنس نکلائی گیا، ہزاروں کی تعداد میں تو صرف علماء اور مشائخ تھے، اور عوام کا تو پھر عالم ہی کچھ اور تھا۔ اور قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر صدارت یہ کانفرنس، اور ساری رات اس بدبخت کا انتظار کیا گیا، مگر اسے نہ آنا تھا اور نہ وہ آیا۔ اور علماء اور مشائخ پھر عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک قرآن اور حدیث کی روشنی میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت پر موتی بکھیرتے رہے، اور آقا کی عظمتوں کے ترانے لگتے رہے۔ یہ لیٹسٹ اس بات میں جو پاکستان میں ہوا، میں وہ آپ کی نوٹس میں لا رہا ہوں، اور جتنی باتیں میں نے کی ہیں، میں نے بتایا کہ یہ سب کچھ آپ کو ویڈیو کی شکل میں یوٹیوب پہ میسر ہے، آپ اس کو دیکھ بھی سکیں گے اور آپ اس کو سن بھی سکیں گے۔ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں، اور آپ کو سن کر ایک بڑی خوشگوار حیرت ہوگی کہ یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن کی 2، 4، 5، 7 آیتوں سے ثابت ہوتا، بلکہ یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ ختم نبوت حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مرتضی العلی، آپ نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت۔ مجھے امید ہے اسٹال پر یہ موجود ہو، جس کو ضرورت ہو جاتی ہے تو لے کے جائیں۔ آپ صرف اس کتاب کو پڑھیں گے نا، تو جو میں بات کہہ رہا تھا کہ آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی، حضور شیخ الاسلام نے قرآن پاک کی 129 آیتوں سے عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کیا ہے۔ کتنی آیتوں سے؟ زور سے بولے۔ 129 قرآن پاک کی آیات سے استدلال کیا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہ عقیدہ تو 2، 4، 5، 7 آیتوں سے ثابت نہیں ہوتا، اور پھر اسی کتاب کے اندر آپ نے 225 کے لگ بھگ وہ احادیث مبارکہ درج کی ہیں جن میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی اس شان ختم نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ وہ عقیدہ کتنا اہم ہوگا کہ جس پر 129 آیتیں اور 225 کے لگ بھگ آقا کی احادیث موجود ہیں، اور یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے کہ بس یہ بھی کچھ ہے۔ معلوم نہیں ہے ابھی قیامت تک میرے آقا کے کیسے کیسے غلام آتے رہیں گے، اور وہ قرآن اور حدیث کے سمندر میں غوطہ زنی کر کے آقا کی اس شان ختم نبوت پر ہیرے اور جواہرات نکال نکال کر اس امت کو پیش کرتے رہے۔ کوئی دروازہ بند نہیں ہو گیا، اللہ معلوم نہیں کس کس پر کیا کرم کرے گا، اور وہ کون کون سے نکال اسی قرآن سے نکال کر اور جملہ آیات اور احادیث مبارکہ کو اس مختصر سے وقت میں احاطہ گفتگو میں لانا یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں۔ آئیے چند قرآن کی آیات کے حوالے سے اس عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ گفتگو کے عنوان کے طور پر جو میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ سورہ احزاب،
قرآن پاک کا 33واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 40 ہے. یہ ایک ایسی آیت کریمہ ہے کہ صرف اسی آیت کریمہ کو اگر سمجھ لیا جائے تو عقیدہ ختم نبوت سفید دن کی روشنی کی طرح نکھر کے سامنے آ جائے. کوئی ابہام، کوئی شکوک و شبہات کی گنجائش نہیں. میں کوشش کروں گا کہ یہ بات سمجھ میں آئے. آپ بھی ذرا پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے. باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں. تو وہ کیا ہے؟ فرمایا ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے. وخاتم النبیین، اور وہ اللہ کے رسول ہیں کہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج جن کے سر پر سجا دیا، جن کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. یعنی وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے ختم نبوت کا تاج کس ہستی کے سر پر سجا. اس آیت کریمہ کے اندر یہ جو کلمات ہیں خاتم النبیین، یہ آقا کی شان ختم نبوت پر دلالت کرتے ہیں. لفظ خاتم یہ تا کی زبر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور تا کی زیر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے. اگر تا کے نیچے زیر ہو تو خاتم یہ اسم فاعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ختم کرنے والا. اور پھر تا کی زبر اور تا کی زیر ان دونوں قراءتوں کے ساتھ یہ بطور اسم بھی استعمال ہوتا ہے. جب بطور اسم استعمال ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے آخر قوم. کسی فرد، کسی گروہ، کسی جماعت، کسی لشکر کے سب سے آخر میں آنے والے فرد کو خاتم اور خاتم. اور یہی لفظ خاتم یہ اسم اعلیٰ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. اور جب یہ اسم اعلیٰ کے طور پر استعمال ہو تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے مہر. ان تینوں معنوں کے اعتبار سے جس زاویہ نگاہ سے بھی دیکھیں، خاتم النبیین کے کلمات یہ آقا کی شان ختم نبوت کا ڈھنکا بجا رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں نا مجھے؟ اصل میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں پر کچھ غنودگی سی تاری ہے، اور قصور ان کا نہیں، قصور تو لسی کا ہے. شہری میں لسی استعمال ہوتی ہے، پھر اس پر اپنا اثر تو دکھانا ہے، وہ تو بڑوں بڑوں کو گھیرا دیتی ہے. تو میں چاہتا ہوں جہاں آپ قیمتی وقت نکال کر آئیں تو تھوڑا سا اور مجاہدہ کریں، جاگ کر بیٹھے. اور بالخصوص فرنٹ سیٹوں پر تو سونا منع ہے. اگر آپ سوئیں گے تو پھر اس کا اثر مجھ پر بھی ہو سکتا ہے، اور میں سو گیا تو کام بڑا خراب ہو گیا. تو لہٰذا تھوڑا سا توجہ سے اور اپنے دائیں بائیں دھیان رکھیں. کوئی تھوڑا سا بھائی سونے لگے تو ہلا دیں اس کو تھوڑا سا. جی اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر تا کی زیر کے ساتھ ہو تو یہ پڑھا جائے گا خاتم النبیین. اس کا معنی ہے کہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا. تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا بنا کر بھیجا. اور اگر یہ بطور اسم استعمال ہو تو اس کا معنی میں نے بتایا تھا آخر قوم، کسی گروہ، کسی جماعت کے سب سے آخر میں آنے والا فرد. تو جب خاتم النبیین کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو گروہ انبیاء کے سب سے آخری فرد، سب سے آخر میں تشریف لائے. اور اگر اس کو اسم اعلیٰ کے طور پر بطور مہر استعمال کیا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلسلہ انبیاء کے اینڈ پر مہر کے طور پر آپ کی قیامت ہوئی. آپ کا کاغذ پر تحریر لکھتے ہیں نا، تو تحریر لکھنے کے بعد جب اس پر سٹیمپ لگا دی جائے، مہر لگا دی جائے، تو
تو اس مہر کے لگنے کا معنی یہ ہے کہ اب اس میں سے نہ کسی شے کو نکالا جا سکتا ہے اور نہ کسی چیز کو ڈالا جا سکتا ہے۔ تو اگر بطور مہر اسے استعمال کریں گے لفظ خاتم کو، تو اس کا معنی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ سلسلہ انبیاء کی آمد پر مہر سخت ہو گئی کہ اب آپ کی آمد کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ انبیاء وہی ہیں جو آپ سے پہلے آتے بات میں نہیں آ سکتے۔ تو میں نے بتایا کہ جس پہلو کے اعتبار سے بھی دیکھیں، یہ خاتم النبیین کے کلمات یہ آقا کی شان ختم نبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ مگر حاضرین مکرم اس آیت کا پہلا حصہ بڑا دلچسپ ہے۔ دیکھو نا، مرکزی مضمون تو اس آیت کا ہے شان ختم نبوت، مگر حیرت کی بات ہے کہ پہلے حصے میں باری تعالیٰ نے اعلان یہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے پاک نہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ مضمون ختم نبوت کا ہو اور یہ بات اس سے ہٹ کر کوئی اور مضمون بیان کر دے گا۔ تو اہل علم نے اس پر یہ بیان کیا ہے، لکھا ہے کہ یہ آیت کا پہلا حصہ بھی آقا کی شان ختم نبوت کا اعلان ہے۔ وہ کیسے کر رہا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں، زیادہ ٹیکنیکل باتوں میں گئے بغیر۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے تو دیے، مگر آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر تک نہیں پہنچا، بلکہ وہ سب بچپن میں وصال ہوئے۔ آپ کے 3 صاحبزادے ہوئے، مگر تینوں کے تینوں صاحبزادے بچپن میں انتقال کر گئے، وصال کر گئے، وہ اللہ کو کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ ہے۔ تو باری تعالیٰ اس کا ختم نبوت سے تعلق کیا ہے؟ فرمایا ختم نبوت سے تعلق یہ ہے کہ دیکھو، اگر میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بیٹے ہوتے اور وہ جوانی کی عمر تک پہنچتے تو پھر ضروری تھا کہ ان کو بھی منصب نبوت پر فائز کیا جائے۔ اگر وہ نبی نہ بنتے تو قیامت کے دن جب انبیاء کی صفیں سجتی تو کئی انبیاء کرام ایسے بھی ہوتے کہ وہ خود بھی نبی ہوتے اور ان کے جوان بیٹے بھی ساتھ نبی بن کر کھڑے ہوتے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر جوان بیٹے ہوتے اور وہ نبی نہ بنتے تو اس ایک پہلو کے اعتبار سے کچھ انبیاء کرام آپ سے آگے بڑھ جاتے، ان کی فضیلت بڑھ جاتی۔ اور ایسی کئی مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ جیسے دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے تو ان کے دونوں صاحبزادے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اگر اللہ کے نبی ہوئے تو ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ کے نبی ہوئے۔ تو باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ تو کئی انبیاء ایسے ہوتے جو خود بھی نبی ہوتے، ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے۔ اور اگر آپ کے بیٹے جوان ہوتے اور ان کو نبی نہ بنایا جاتا تو اس ایک پہلو کے اعتبار سے کچھ انبیاء کی شان آپ سے بڑھ جاتی، مگر اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا۔ پھر دوسرا حال یہ تھا کہ اگر آپ کے بیٹے بھی جوان ہوتے تو ان کو بھی نبی بنا دیا جاتا، تاکہ اس پہلو کے اعتبار سے بھی کسی نبی کی شان آپ سے آگے نہ بڑھے۔ اور اگر ان کو نبی بنا دیا جاتا تو ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر باقی نہ رہتا، مگر اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ختم نبوت کا تاج سجے گا تو صرف جبین محمد مصطفیٰ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹے تو دیے مگر کسی بیٹے کو جوانی کی عمر تک نہیں پہنچنے دیا، بلکہ ان کو بچپن میں بھی سارا۔ تو کسی جوان مرد کا باپ نہ ہونا یہ بھی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت پر دلالت ہے۔ پھر ذہن میں سوال ہوا کہ مولا اگر تو نے یہ فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ تو آگے جواب دیا وَلَٰكِن رسول اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے منصب رسالت کو بیان کیا، ان کی اونچی شان کو بیان کیا کہ میں نے ان کو اپنا نمائندہ، اپنا رسول بنا کر بھیجا۔
اور آگے فرمایا وخاتم النبیین، اور ختم نبوت کا سہرا ہم نے ان کے سر پر سجا دیا۔ یہاں ایک بڑی اور لطیف اور قابل غور بات ہے کہ دیکھیے پہلے باری تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی شان رسالت کا تذکرہ۔ تو جب آپ کی شان رسالت کا تذکرہ تھا تو ہماری ناقص عقل تو یہ کہتی ہے کہ پھر آگے فرمایا جاتا وَخَاتَمَ الرُّسُلِ، کہ ختم رسالت کا تاج آپ کے سر پر سجا دیا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ باری تعالیٰ نے ادھر فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، اور آگے خاتم الرسل نہیں بلکہ فرمایا وخاتم النبیین، ہم نے ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب کے سر پر سجا دیا۔ تو باری تعالیٰ نے خاتم الرسل کیوں نہیں فرمایا؟ اب یہ سمجھنے والی بات ہے۔ دیکھیے دو منصب ہیں، ایک منصب کا نام ہے رسالت اور دوسرے منصب کا نام ہے نبوت۔ اگر میں بالکل آسان کر کے بتانا چاہوں تو یوں سمجھیں کہ رسالت اونچے منصب کا نام ہے، نبوت چھوٹے منصب کا نام ہے۔ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ جب آپ کہتے ہیں نا 1.25 تو 1.25 کے لگ بھگ رسول نہیں آئے بلکہ انبیاء کے رب آئے۔ رسولوں کی تعداد کل 313 یا 314 ہے۔ رسول رسالت اونچا منصب ہے کہ بڑی ڈگری کا نام ہے، اور نبوت چھوٹی ڈگری کا نام ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول۔ اس بات کو سمجھنا ہو کہ کیوں ایسا ہے، وہ اس لیے کہ دیکھیں مثلاً 2 ڈگریاں ہیں، ایک بی اے کی ڈگری ہوتی ہے، ایک ایم اے کی ڈگری ہوتی ہے۔ تو جو بندہ بھی ایم اے پاس ہوگا یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے بی اے ضرور کیا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بی اے کیے بغیر ہی کوئی ڈائریکٹ ایم اے کرے۔ تو ہر ایم اے پاس وہ بی اے ضرور ہوگا مگر ہر بی اے کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ ایم اے بھی ہو۔ وہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ آگے پڑھے گا تو ایم اے کر جائے گا، نہیں پڑھے گا بی اے کے بعد رک جائے گا تو بی اے کمپلیٹ ہے۔ تو جیسے میں نے یہ مثال آپ کو دی کہ ہر ایم اے پاس بی اے ضرور ہوتا ہے مگر ہر بی اے کرنے والا ایم اے پاس نہیں ہوتا۔ اسی طرح یاد رکھیں ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، وہ نبوت کی سیڑھی کو طے کرے گا تو رسالت کے منصب پر پہنچے گا، مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اب اگر یہاں اس مقام پر فرما دیا جاتا خاتم الرسل، تو خاتم الرسل کا معنی یہ ہوتا کہ ہم نے اپنے محبوب کی آمد کے ساتھ رسولوں کی آمد کا دروازہ بند کر دیا، اب رسول کوئی نہیں آیا۔ تو کوئی من چلا یہ معنی نکال سکتا تھا کہ ہاں قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ رسولوں کی آمد کا دروازہ تو بند ہو گیا مگر یہ گنجائش باقی ہے کہ ان سے چھوٹی ڈگری کا حامل کوئی نبی آ سکتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ اگر خاتم الرسل فرمایا جاتا تو مانا ہوتا کہ رسولوں کی آمد کا دروازہ بند، رسول کوئی نہیں آ سکتا۔ تو کوئی گنجائش نکال سکتا تھا کہ رسول تو نہیں آ سکتا مگر ہو سکتا ہے کوئی نبی آ جائے۔ اللہ رب العزت نے خاتم الرسل نہیں فرمایا بلکہ فرمایا خاتم النبیین۔ لوگوں پہلے اپنے محبوب کی آمد کے ساتھ نبیوں کی آمد کا دروازہ بند کر دیا۔ اب نبی کوئی نہیں آ سکتا، تو جب نبی کوئی نہیں آ سکتا تو کسی رسول کے آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں۔ تو خاتم النبیین کے اندر شان ختم نبوت بھی ہے اور شان ختم رسالت بھی ہے۔ تو خاتم النبیین فرما کر اللہ نے ختم نبوت کا تاج بھی اپنے محبوب کے سر پر سجا دیا اور ختم رسالت کا سہرا بھی اپنے محبوب کے سر پر سجا دیا۔ یہ حکمت تھی کہ خاتم الرسل نہیں بلکہ خاتم النبیین فرمایا۔ ایک اور ایمان افروز اور محبت بری بات آپ کو بتا رہا ہوں جو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی نے اس آیت کریمہ پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا اور آپ کی شان ختم نبوت سے استدلال۔
دیکھیے پہلے یہ سمجھے کہ نبی کون ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت انسانوں میں سے جس کو ہم کلامی کا شرف ادا کریں، جس سے اللہ کلام کرے، بھلے سے وہ پردے کے پیچھے سے ہو یا براہ راست کسی سے کلام کر لے یا کسی فرشتے کو بھیج کے اسے کی طرف وحی بھیجے اور اسے کلام کر لے، جس پہلو کے اعتبار سے بھی ہو، بس انسانوں میں سے جس انسان کو اللہ اپنی ہم کلامی کا شرف عطا کر دے، وہ انسانوں سے نکل کر منصب نبوت پر فائز ہوتا ہے۔ نبی کہتے ہی اسے ہیں جس سے اللہ کلام کرے۔ جیسے باری تعالیٰ نے فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، فرمایا کسی فرد بشر کی مجال ہی نہیں ہے کہ اللہ اسے کلام کرے۔ ہاں اللہ کرتا ہے وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا اپنے کسی نمائندے کو، تو بس جس سے اللہ نے کلام کر لیا، جس کو ہم کلامی کا شرف عطا کر دیا، وہ انسانوں سے نکل کر منصب نبوت پر فائز ہو گیا۔ تو باری تعالیٰ نے جب ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب کے سر انور پر سجا دیا، اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ کی آمد سے پہلے ہم نے کم و بیش 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انسانوں کو ہم کلامی کا شرف عطا کیا۔ فرمایا کبھی حضرت آدم علیہ السلام سے ہم نے کلام کیا، کبھی حضرت نوح علیہ السلام سے کلام کیا، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا کیا، کبھی حضرت اسحاق، کبھی حضرت اسماعیل، کبھی حضرت یعقوب، کبھی حضرت سلیمان، کبھی حضرت داؤد، کبھی حضرت یوسف، کبھی حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا کیا۔ فرمایا محبوب بہت سالوں سے ہم کلام ہوتے رہے، مگر پیارے تیرے آنے کی دیر تھی اور تجھ سے ہم کلام ہونا تھا کہ ہم نے آئندہ کے لیے ہر کسی سے کلام کا دروازہ بند کر دیا۔ بس محبوب تجھ سے کلام کرنا تھا کہ اس کے بعد ہم نے کلام کرنا چھوڑ دیا، کسی سے کلام کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا کہ آپ کسی اور سے یہ شان اگر کائنات میں عطا ہوئی تو صرف اور صرف کملی والے آقا محمد مصطفیٰ۔ یہ میں نے چند باتیں صرف اس آیت کے آئیے اب چند ایک مقامات آپ کو قرآن کی روشنی میں اور بھی عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کس طرح اپنے محبوب کی شان ختم نبوت کا چرچا کیا۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد کی پہلی سورت ہے جس کی بالکل ابتدا میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اسی شان ختم قابل توجہ بات ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقی۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ آگے ان کی 6 صفات بیان کی۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس سے اگلی بات بڑی قابل ہو، آگے باری تعالیٰ نے ان متقین کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور محبوب یہ متقی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی۔ قرآن کے کلمات پر غور کریں۔ فرمایا والذین، اور متقی وہ لوگ ہیں یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ بما انزل الیک، محبوب اس پر جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی۔ دھیان ہے آپ کا میری طرف؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ یہ جو فرمایا کہ محبوب یہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، تو ہمارے آقا پر کیا نازل ہوا جی؟ تو کس چیز پر ایمان لانے کی بات ہے؟ قرآن پر ایمان لانے کی بات ہے، اور یقیناً قرآن پر ایمان لانا ہی اس سے مراد ہے۔
اور اگر قرآن پر ایمان لانا ہی مراد تھا تو کتنا اچھا ہوتا کہ باری تعالیٰ سیدھا قرآن کا لفظ لکھ دیتے، سیدھا کیا کہہ جاتا والذین یؤمنون بالقرآن، کہ متقی وہ ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ صرف ایک لفظ لکھنا پڑتا اور بات بھی بالکل نکھر کے سامنے آ جاتی۔ باری تعالیٰ نے بات وہی کی مگر قرآن کا لفظ نہیں لکھا، بلکہ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، فرمایا متقی وہ ہیں محبوب جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ تو باری تعالیٰ تو قرآن کا لفظ کیوں نہیں لکھتا؟ فرمایا اگر میں خالی قرآن کا لفظ لکھ دیتا تو لوگ صرف قرآن پر ایمان، مگر ہمیں خالی قرآن پر ایمان نہیں چاہیے۔ فرمایا قرآن کا ماننا، ایمان کب بنتا ہے؟ جب قرآن کا ماننا پہلے مصطفیٰ کے ماننے کے اندر سے ہوگا۔ اس واقعہ کے ساتھ جوڑ کر دیا، فرمایا تمہارا اپنا قرآن سے تعلق کیا ہے؟ اگر خالی قرآن ہی منوانا اور دینا مقصود ہوتا تو میں تو اس بات پر بھی قادر تھا کہ ہر شخص سو کے اٹھتا صبح اس کے سرانے سے قرآن کی کتاب نکالتا، تو تمہیں سیدھا تو میں نے قرآن دیا ہی۔ قرآن دینے کے لیے پہلے اپنے محبوب کو بھیجا، قرآن ان کے قلب انور پر نازل کیا، اور پھر یہ قرآن میرے مصطفیٰ کے لبوں سے جاری۔ وہ تو جب پہلی وحی اتری ہوگی نا، ایک گرا اس طرف بے کلہ دی خلق، وہ 5 آیتیں اتری اور میرے آقا نے پڑھ کے سنائی تو لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ جو آپ ابھی ابھی پڑھ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ کسی کو سمجھ نہ تھی، کوئی جانتا نہ تھا، پہچانتا تھا۔ جب یہ سوال ہوا کہ یہ کیا ہے تو جواب میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جو تم نے ابھی ابھی سنا ہے یہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن۔ یہ جملہ جو آپ نے فرمایا ہوگا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ جملہ خود قرآن نہیں ہے، یہ جملہ خود قرآن نہیں ہے۔ اس جملے کو سن کر قرآن کا قرآن ہونا مانا نا، اور یہ جملہ قرآن نہیں ہے، یہ جملہ کیا ہے؟ یہ حدیث مصطفیٰ ہے، آقا کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے پہلے قرآن کو مانا یا پہلے آقا کی بات کو مانا؟ اگر ان کی بات پر یہ اعتماد نہیں ہے تو قرآن کے قرآن ہونے کا تو ثبوت ہی کوئی نہیں ہے۔ نہ کسی نے قرآن اترتا دیکھا، نہ کسی نے جبریل کو آتے دیکھا، وہ تو آقا جو فرما دیتے وہی قرآن بنتا۔ فرمایا لوگوں سیدھا تو میں نے تمہیں دیا ہی نہیں، میرے مصطفیٰ کو نکال دے تو قرآن کا قرآن ہونا تو ثابت ہی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اس لیے خالی قرآن پر ایمان نہیں چاہیے، اس پر ایمان چاہیے جو ہم نے اپنے محبوب کی طرف نازل کیا۔ تو قرآن کا ماننا ایمان تب بنتا ہے جب قرآن کا ماننا پہلے مصطفیٰ کے ماننے کے اندر سے ہوگا۔ خیر یہ تو ویسے ایمان افروز بات آ گئی، مگر باری تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی وہ ہیں محبوب جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی۔ ایک بات اور ساتھ فرمایا وما انزل من قبلک، اور پھر اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا۔ دو قسم کی وحی پر ایمان لانے کی بات ہے، محبوب جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اگر ہمارے آقا کے بعد بھی کچھ نازل ہونا ہوتا تو ضروری تھا کہ آگے اس کو بھی بیان کیا جاتا کہ محبوب یہ متقی وہ ہوں گے جو اس پر بھی ایمان لائیں گے جو ہم آپ کے بعد نازل کریں گے، مگر آپ کے بعد کسی اترنے والی وحی کا کوئی ذکر نہیں۔ دو قسم کی وحی کا ذکر ہے، اور بعد میں کسی اترنے والی وحی کا ذکر نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کے ساتھ وحی اور نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند۔ تو یہ آیت بھی آپ کی شان ختم نبوت پر دلالت ہے۔ اسی طرح حاضرین مکرم سورہ آل عمران قرآن پاک کی تیسری سورت ہے، اس کی آیت نمبر 81 معروف آیت ہے، وہ سے صرف ریلیونٹ 2 باتیں بتا کے پھر آگے چلیں گے۔ اس میں باری تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءکم رسول الی آخر الآیہ. آیت کریمہ لمبی ہے مگر میں چاہتا ہوں وقت بچے زیادہ آیتوں تک آپ کو لے کے چلیں. باری تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اے محبوب وہ وقت یاد کرو اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نے انبیاء سے یہ پختہ وعدہ لیا، عہد لیا. کیا عہد لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ اے میرے انبیاء جب میں تم سب کو کتاب عطا کر چکوں، حکمت عطا کر چکوں، ثم جاءکم رسول، اور پھر تمہاری طرف میرا آخری رسول محمد مصطفیٰ. یہ جو کلمات ہیں ثم جاءکم، پھر تمہاری طرف میرا رسول آیا. جاءکم کے کلمات بتا رہے ہیں کہ تمہاری طرف میرا رسول آئے. اس کا مطلب کہ ہر نبی ہر رسول آپ سے پہلے آئے گا، اور جب سارے آ چکے گے تو ان سب کے بعد آنے والی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ. یہ کلمات بھی آتا کی شان نبوت پر درا ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وہ رسول آ کر کیا کرے گا؟ مصدق لما معکم، اے میرے انبیاء جو کچھ تمہارے پاس ہوگا، جو کتاب اتری ہوگی، وحی اتری ہوگی، میرا وہ رسول آ کر تمہاری تصدیق کرے گا. اس وحی کی تصدیق کرے گا، کتابوں کی تصدیق کرے گا. ہاں یہ سب اللہ کے سچے رسول تھے. تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کا مصدق بنایا. کیا بنایا؟ تصدیق کرنے والا بنایا. آپ کو کسی نبی کے لیے مبشر بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ آپ نے آ کر بشارت دی ہو، خوشخبری دی ہو کہ میرے بعد بھی فلاں نبی آنے والا ہے. آپ کسی نبی کے لیے مبشر بن کر نہیں آئے بلکہ ہر نبی کے لیے مصدق، تصدیق کرنے والے بن رہا ہے. حالانکہ ہر نبی آپ کے لیے مبشر بن کر، ہر نبی آتا رہا اور آ کر اپنی امت کو بتاتا رہا کہ میرے بعد بھی کوئی آنے والا ہے. اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام احمد ہوگا. وہ آئے تو تمہارا فرض ہوگا ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا، ان کی مدد بھی کرنا اور ان کی غلامی کا پٹا بھی کر دینا، ایمان بھی لانا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبشر، خوشخبری سنانے والے بن کر آئے کہ میرے امتیوں سن لو، میرے بعد ایک رسول آ رہے ہیں جن کا نام احمد. مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی اور رسول کے لیے مبشر بن کر، بلکہ کیا بن کر آئے؟ مصدق، تصدیق کرنے والا. تو تصدیق کرنے والا ہمیشہ بعد میں آتا ہے. جو پہلے آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ مبشر. جو بعد میں آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے لیے مبشر نہ ہونا بلکہ ہر نبی کے لیے مصدق بن کر آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کی آمد کے ساتھ نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجا دیا. اسی طرح حاضرین مکرم سورہ آراف قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 158. ایک عجیب مضمون ہے اس مقام پر، اور یہاں باری تعالیٰ نے بات کیوں شروع کی؟ فرمایا قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دو، یا ایھا الناس، اے انسان، انی رسول اللہ الیکم جمیع. محبوب نے بتا دو کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا. آپ کبھی غور کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، جتنے انبیاء کرام آتے رہے باری تعالیٰ ان کو کسی طبقے کی طرف، کسی علاقے کی طرف، کسی گروہ کی طرف، کسی جماعت کی طرف نبی بنا کے بھیجتا. اور قرآن کے اندر ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بیک وقت روئے زمین پر کئی انبیاء کرام موجود ہیں. ہر نبی کا ایک اپنا دائرہ کار ہوتا ہے، ایک اپنا علاقہ ہوتا
تھا، ایک اپنا خطہ ہوتا جس کی طرف وہ نبی بن گیا۔ دیکھو نا، جس دور میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے، اسی دور میں حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنایا ہوا۔ ان کا اپنا علاقہ تھا، ان کا اپنا علاقہ ہے۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا تو فرشتے آئے، یہ قرآن میں لکھا ہوا، اور فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس بعد میں گئے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ وہ پورا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ انسانی شکل میں تھے، تو آپ نے ان کی تواضع کے لیے، مہمانی کے لیے بچڑا تیار کر کے ان کے سامنے رکھا، مگر وہ آگے ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے کھانے کے لیے۔ تو آپ کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا کہ یہ کھاتے کیوں نہیں؟ تو تب ملائکہ نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کے پاس صرف آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ میں ان واقعات کی تفصیل میں نہیں جاتا، اور پھر بتایا کہ اب ہم لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں چونکہ ان کی قوم پر عذاب کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر آپ اور گھبرائے، آپ نے بڑی کوشش کی اپنے نئی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ بڑی وسعت کر کے بھیجتا ہے، قوم کی محبت درد اس کے دل میں پیدا کرتا ہے، مگر جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو پھر وہ اٹل ہوتا ہے۔ اور پھر لوط علیہ السلام کی طرف وہ ملائکہ آئے اور ان کو خبر دی کہ راتوں رات اپنے ماننے والوں کو لے کر نکل جاؤ، صبح اس بستی پر طوفان آ جائے گا اور اللہ کا عذاب ہو جائے گا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے نبی ہیں، اور اسی وقت حضرت لوط علیہ السلام کی نبی، وہ اپنے علاقے میں نبوت کا کام کر رہے ہیں، وہ اپنے علاقے میں کر رہے ہیں۔ جس دور میں حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے، اسی دور میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی بنایا۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ پھر اسی دور میں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنایا۔ ایٹ اے ٹائم کئی انبیاء کرام موجود ہیں۔ ہر نبی ایک علاقے کی طرف، ایک گروہ کی طرف، ایک جماعت کی طرف، ایک طبقے کی طرف نبی بن گیا۔ مگر قربان جائیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ نے ساری حدیں اٹھا دی۔ فرمایا محبوب آپ جا کر اعلان کر دو، یا ایھا الناس، اے انسان، ساری انسانیت کو خطاب کیا، انی رسول اللہ علیکم، کہ بے شک میں تم کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ اور رہی صحیح کسر آگے جبھی آگے کلمات میں نکالتی، محبوب یہ بتاؤ کہ اے انسانوں، بے شک میں تم سب کی طرف آتا ہوں۔ اب اللہ نے مجھے کسی ایک طبقے کی طرف، ایک گروہ کی طرف، ایک جماعت کی طرف رسول بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ اب پوری انسانیت کی طرف اللہ نے رسول بنا۔ اور جب کوئی اس شان کے ساتھ مبعوث ہو جائے تو پھر کسی اور نتھو بھتو کے آنے کی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ اور آگے ایک حیرت کی بات ہے اسی آیت میں، باری تعالیٰ نے اعلان یہ کیا کہ محبوب نے بتا دو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ آقا کی شان رسالت کا تذکرہ، مگر مان بات اللہ نے آگے ایک اپنی شان میں آگے فرمایا، الذی لہ ملک السماوات والارض۔ محبوب نے بتا دو کہ اس اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں جو ساری زمینوں کا بھی بادشاہ ہے اور سارے آسمانوں کا بھی بادشاہ۔ باری تعالیٰ مضمون تو تیرے محبوب کی رسالت کا چل رہا تھا، تو نے اپنی بات کیوں کر کے آگے سب کہ میں ساری زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ ہوں؟ کوئی بات بھی اللہ کی irrelevant نہیں۔ فرمایا لوگوں، اپنی شان اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر صرف پچھلی بات پر گفتگو ختم ہو جاتی تو کسی کو کوئی مغالطہ لگ سکتا تھا، اور مغالطہ یہ لگ سکتا تھا کہ چونکہ میرے محبوب بات کر رہے تھے انسانوں سے، تو اس لیے کلمات ہیں یا ایھا الناس، اے انسان، چونکہ انسانوں سے مخاطب تھے تو یہی کہنا تھا اے انسان۔ مگر ان کلمات کو پڑھ کر ہو سکتا ہے کوئی من چلا یہ معنی نکالتا کہ آپ صرف انسانوں کی طرف رسول بن کر آئے، مگر میرے محبوب کی شان تو یہ نہیں ہے۔ ان کو میں نے خالی انسانوں کی طرف تو رسول بنا کے نہیں بھیجا، ان کو تو میں نے اپنی تمام تر مخلوق، کائنات کے ذرے ذرے کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ فرمایا اگر اپنی بات نہ کرتا تو یہ مغالطہ رہ جاتا، تو مولا وہ مغالطہ کیسے دور ہوا؟ فرمایا آگے میں نے اپنی شان بیان کر دی، الذی لہ ملک السماوات والارض۔ محبوب انہیں بتاؤ کہ اس اللہ کی طرف سے رسول
بن کر آیا ہوں جو ساری زمینوں کا بھی بادشاہ ہے اور سارے آسمانوں کا بھی بادشاہ۔ بولا اس کا کیا مطلب؟ فرمایا جب یہ محبوب تم فرما دو گے نا کہ ساری زمینوں کا سارے آسمانوں کا، کیا مطلب ساری بستیوں کا بھی اور ساری بلندیوں کا بھی بادشاہ ہے، تو سننے والوں کو سمجھ آ جائے گی کہ جہاں جہاں تک بھیجنے والے کی بادشاہت ہے وہاں وہاں تک کے لیے آنے والا رسول بن گیا۔ اور یہ شان کائنات میں اگر ملی ہے تو صرف ایک ہستی کو، جن کا نام محمد مصطفیٰ۔ آپ کو صرف ایک طبقے کے لیے، گروہ کے لیے، جماعت کے لیے اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے اپنی تمام تر مخلوق کی طرف ان کو رسول بنایا۔ جیسے باری تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا تو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو عالمین کا لفظ استعمال ہوا، سیم یہی کلمہ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے استعمال کیا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب کائنات کے جس ذرے کا میں رب ہوں اسی ذرے کے لیے ہم نے تجھے شرف کا رحمت بنایا۔ تو جہاں جہاں تک خدا کی ربوبیت کا دائرہ ہے وہاں تک کے لیے اس نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو رحمت، نبی اور رسول بنایا۔ آپ پر یہ کتاب تھی اور اس کتاب کا جب ذکر کیا تو فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، محبوب یہ قرآن یہ کتاب نہیں ہے سوائے اس کے کہ سارے جہانوں کے لیے نصیحت۔ تو اللہ نے اس کو بھی کسی ایک طبقے اور جماعت کے لیے نہیں بلکہ سارے جہانوں کے لیے نصیحت بنا۔ اور کبھی سورہ فرقان کو پڑھے، سورہ فرقان کی پہلی آیت میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، فرمایا بہت میں برکت ہے وہ رب جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندے پر۔ اور کیوں نازل کیا؟ آگے اس کی وجہ بیان کی، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ میرا وہ عبد خاص، میرا وہ محبوب، میرا وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سارے جہانوں کے لیے نذیر یعنی ڈر سنانے والا بن۔ آپ کو نذیر بھی کسی ایک طبقے، جماعت اور گروہ کی طرف نہیں بلکہ سارے جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا بن۔ تو آپ کی یہ شان بتا رہی ہے کہ اللہ نے آپ کو بھیجا اور بھیج کر ساری حدیں ختم کر دی اور دنیا کو بتا دیا کہ لوگوں اب میرے محبوب اس شان کے ساتھ آ گئے ہیں کہ وہ سارے جہانوں کی طرف نبی اور رسول بن کر آئے ہیں، اور اس شان کے ساتھ آپ کا آنا یہ آپ کی شان ختم نبوت پر قرار ہے۔ ایک آیت آپ کو اور سناتا ہوں، باقی اگر میں نے ساری آیتیں سنانا شروع کی تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کے صبر کا پیمانہ تبدیل ہو جائے گا، آپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں۔ یہ سورہ مائدہ ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اور اس 3 نمبر آیت کا ایک حصہ جو معروف آپ نے اکثر سنا ہوگا وہ عرض کر رہا ہوں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، فرمایا اے میرے محبوب کے امتیوں آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے یہ آئے گزری تو باری تعالیٰ نے فرما دیا کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ دین سے مراد ہے دین اسلام، اور اسلام کیا ہے آپ نے سنا ہوگا، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات۔ اللہ نے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو نظام عطا کیا، جو دستور عطا کیا، جو ڈسپلن عطا کیا، اس کا نام ہے اسلام۔ اور باری تعالیٰ اپنے محبوب پر یہ آیت نازل کر کے فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کے غلاموں سن لو، آج کے دن میں نے تمہارا دین، زندگی گزارنے کا جو نظام ہے، ڈسپلن ہے، وہ تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اب اس کے بعد کسی چیز کے اترنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ تو دین کا مکمل ہونا خود اس بات
بات کی دلیل ہے کہ اس کے بعد کسی اور وحی کے اترنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس دین کی تکمیل کے ساتھ اللہ نے شان ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب کے سر انور پر سجایا اور آگے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت، اور مفسرین نے لکھا ہے یہاں نعمت سے مراد نعمت وحی، فرمایا وحی کی نعمت بھی میں نے تمہارے اوپر تمام کر، فرمایا وہ وحی جو آدم علیہ السلام سے اترنا شروع ہوئی، وہ چلتے چلتے پھر جب میرے محبوب کی باری آئی تو میں نے اپنے محبوب کی آمد کے ساتھ اس وحی کی نعمت کو تمام کر دیا۔ اب اس کے بعد کسی اور پر کسی وحی کے آنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ تو تکمیل دین اور اتمام نعمت، یہ دونوں باتیں پھر ہمارے آقا کی شان ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ وحی کے اترنے کے کتنے طریقے ہیں؟ مین جو قرآن نے بیان کیے ہیں 3، یا اللہ وحی بیچتا ہے کسی کی طرف، یا پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، اور یا پھر کسی کی طرف اپنا کوئی نمائندہ بھیجتا ہے، جبریل امین علیہ السلام کو بھیجتا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، بعضوں کی طرف اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ وحی نازل فرما دیتا، کسی کی طرف جبریل کو بھیج دیتا، اور کسی کو دور پر بنا کر اس سے کلام کرتا، مگر کلام پردے کے پیچھے سے۔ یہ وحی کی اعلیٰ ترین ایک شکل تھی کہ کسی سے ڈائریکٹلی اللہ ہم کلام ہو جائے۔ ایک ہے کسی فرشتے کے ذریعے کلام کرنا، ایک ہے کسی پر ڈائریکٹلی وحی بھیج دینا دل میں القا کر کے۔ اللہ ایسا بھی کرتا ہے۔ دیکھو نا یہ جو احادیث ہے، جتنا آقا کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلا، آقا کے فرامین، آقا کی احادیث مبارکہ، وہ بھی اللہ کی وحی، وہ کسی جبریل کے واسطے سے نہیں آئی، اللہ ڈائریکٹ وحی بھیجتا۔ آپ وہی وصول کرتے، آگے پھر اپنے لفظوں میں بتا دیتے۔ قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ اسے وحی جلی کہتے ہیں، حدیث کو وحی خفی کہتے ہیں۔ اللہ فرشتے کے بغیر بھی ڈائریکٹ دیتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام ہوا تھا طور پر، کیا خیال ہے وہ کسی جبریل کے ذریعے ہو رہا تھا؟ اللہ نے ڈائریکٹ طور پر کلام کیا، مگر جب وہ محبت بھری آواز کانوں میں پڑی تو عشق مچل اٹھا اور عرض کر بیٹھے رب یارینی انظر الیک، اے پردے کے پیچھے سے بولنے والے محبوب ذرا پردہ ہٹا، میں ایک دیدار بھی کرنا چاہتا، ایک جھلک دیکھنا بھی چاہتا، مگر جواب ملا لن ترانی، موسیٰ تیری آنکھ میں اتنی تاب نہیں ہے کہ تو ہمارے جلوے کو پا سکے۔ یہ جو باری تعالیٰ نے طور پر پردے کے پیچھے سے کلام کیا تھا، یہ اس وقت تک اترنے والی وحی میں سب سے اعلیٰ شکل ہے، اور باری تعالیٰ نے اس کو بڑے ایک اعلیٰ منصب کے طور پر بیان کیا۔ جیسے آپ کبھی سورہ 3 پارے پہلی آیت کو پڑھیں، فرمایا دل کر رسولو فَتَّنَّا بَعْدَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور بھائی یہ سب میرے رسول ہیں، میں نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلتیں رکھی، اور بالخصوص بیان کیا مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، اور ان میں سے کوئی وہ بھی ہے جس سے اللہ نے براہ راست کلام کیا۔ کہیں فرمایا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ تو یہ جو پردے کے پیچھے سے کلام ہوا، اللہ نے اس کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کیا، عظمت کے طور پر اس کو بیان کیا۔ یہ ایک وحی کی اعلیٰ ترین شکل تھی، مگر قربان جائیں جب ہم نے ہمارے آقا کی باری آئی، ان کا فرمایا نا وحی تمام کر دی، اب اس کے بعد گنجائش نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، اللہ نے براہ راست کلام کیا، مگر جب کلام کیا تو وہ اپنی جگہ پر رہا کہ ایک بڑی عظمت کی بات ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام جوڑے پہن کے چلے گئے، اور وہ قرآن پاک کے اندر کلمات آج تک موجود ہیں۔ مولا نے روک دیا تھا اور روک کر فرمایا تھا یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ یہ پاک وادی ہے، اپنے جوڑے اتار۔ دور پر بلایا، کلام کیا، مگر جوڑے پہن کے جا رہے تھے، اللہ نے روک دیا، فرمایا جوڑے اتار دیا۔ مگر قربان جائیں جب ہمارے آقا پر وحی کرنے کی باری آئی نا تو ذرا چشم تصور میں لائیں، آقا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے ہیں، اللہ جبریل کو بھیج رہا ہے، جبریل آ کے قدموں کے بوسے لے رہا ہے، تلووں کو چوم رہا ہے، اور بیدار کر کے عرض کر رہا ہے کہ مولا نے اپنی یاد کے لیے بلایا ہے۔
میں تفصیل میں نہیں جاتا، اس واقعے کی تفصیل میں جانا مقصود نہیں ہے، ذرا چشمے تصور میں لائیں. آپ نے زندگی میں معلوم نہیں ہے 20 مرتبہ یہ واقعہ سنا. آقا نے تیاری کی، پھر آپ کا سینہ ایک دشہ کیا گیا، اللہ کی بارگاہ سے بھیجے ہوئے انوار و تجلیات سے بھر دیا گیا. پھر آپ براق پر سوار ہوئے، بیت المقدس میں گئے، انبیاء نے آپ کی ابتدا میں سیر کی، پھر آسمانوں کی سیر کی. تو جب آقا نکلے ہوں گے تو جوڑے تو آپ نے بھی پہنے ہوں گے. مگر زندگی میں جب کبھی بھی آپ نے سنا کسی علامہ نے، کسی خطیب نے کبھی بتایا کہ قرآن اور حدیث میں کسی جگہ درج ہے کہ اللہ نے کہیں فرمایا ہو محبوب ذرا جوڑے اتار کے آؤ؟ یہ کبھی بات پہلے تو آپ کے نہیں ہوں گے نا. اگر یہ کبھی نہیں سنا تو ماننا پڑے گا کہ شب معراج ہمارے آقا جوڑوں سمیت عرش سے بھی اوپر تشریف، اور قربان جائے آقا کی عظمت پر. کائنات کی بلند ترین حقیقت وہ اللہ کا عرش ہے. اور ذرا چشمے تصور میں لائیں کہ ساری کائنات نیچے، سب سے اوپر ہے اللہ کا عرش، اور شب معراج اس عرش سے بھی اوپر ہے کملی والے آقا کے دانے، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر عرش سمیت یہ ساری کائنات مل بھی جائے تو کملی والے آقا کے جوڑوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. جے جائے کہ اس نبی کا مقابلہ. تو میں وہ وحی کی شکل بتانا چاہ رہا ہوں جو قرآن نے کہا نا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تمہارے اوپر اپنی نعمت وحی کو تمام کر دیا. فرمایا موسیٰ میرے محبوب بڑی وحی تو یہی تھی نا، میں نے موسیٰ سے طور پر براہ راست کلام کیا. فرمایا محبوب اب تیری باری آئی، تو خود بلایا، سواری کو بھیجا، انبیاء استقبال کرتے رہے، اور بالآخر باری تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں. فرمایا ثم دنا فتدلی، پہلے محبوب قریب ہوا، پھر ادھر سے رب اپنی شان کے لائق قریب ہوا. آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ رف رف بھی رک گیا، اس کی پر بات بھی جواب دے گی، تو ایک مرحلہ وہ بھی آیا جب آگے تا حد نگاہ نور ہی نور تھا، اور جہاں تک نظر جاتی تھی سوائے نور کی اور کچھ نہ. فرمایا اس نورانی سما میں ایک پیار بھری کانوں میں رس گھولتی ہوئی آواز آئی کہ کوئی بڑے ہی پیار سے کہہ رہا تھا کیف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جا کہ اب تیرا رب خود تیرے استقبال کے لیے قریب آ گیا. قربان جائے آقا پر وحی ہونی ہے، اور اللہ کتنے اہتمام کر رہا ہے. پہلے جبریل کو بھیجا، پھر براق کو بھیجا. جبریل خود جاؤ، براق سواری کے طور پر لے جاؤ. انبیاء استقبال کرتے رہے، اور جب آخری مرحلہ آ گیا تو خدا کہتا ہے محبوب نہیں ٹھہر جا، اب میں خود آگے بڑھ کر تیرا استقبال. اور جب قرآن میں بیان کیا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے خود رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے محبوب کو پھر ثم دنا فتدلی، فرمایا اتنے قریب ہوئے جیسے دو دوست گلے مل جاتے ہیں. یہ کعبہ قوسین کا معنی ہے جو ایک جملے میں نہیں. اور فرمایا صرف اتنا ہی نہیں، یہاں تک تو بات تھی تمہارے سمجھانے کے لیے، رہ گیا حقیقی کو. تو آگے فرمایا او ادنا، بلکہ میرا محبوب پھر اس سے بھی اور قریب. وہ تو سب پیچھے رہ گئے، مولا اور کتنا قریب ہوا. آگے کوئی حد بیان نہیں کی، بات مطلق چھوڑ دی. فرمایا لوگوں شب معراج پر میرا محبوب میرے اتنے قریب ہوا کہ جس قرب کو تمہاری عقلیں سمجھ بھی نہیں سکتی، وہ تمہاری سمجھوں سے مابرا ہے. پھر آگے کیا فرمایا؟ آگے باری تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اس قربت کے ماحول میں بٹھا کر فرمایا پھر ہم نے اپنے محبوب کی طرف گئے. پر وحی کرنا پردے کے پیچھے سے، اور کہاں قربتوں کے ان ماحول میں بٹھا کر وحی کرنا. اور آگے باری تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو میں نے کلام کیا تھا پردے کے پیچھے سے،
اور محبوب سے جب کلام کیا تو اگلی آیت بڑی خاص اور قابل غور ہے. باری تعالیٰ نے آگے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ. اب دیکھنے کی بات ہے. فرمایا جب وحی ہو رہی تھی تو میرے محبوب کی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں, دل نے اس کی تکذیب نہیں کی. کئی بار ہوتا ہے نا, بندہ کوئی حسین منظر دیکھے اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا کہ میں حقیقت دیکھ رہا ہوں یا خواب دیکھ رہا ہوں. فرمایا ایسا نہیں تھا, میرے مصطفیٰ کی آنکھیں تک رہی تھیں اور دل تصدیق کر رہا تھا کہ ہاں یہی جلوہ خدا. اب پردے شردے ختم, براہ راست ڈائریکٹ وحی کر, اور رہی صحیح کسر باری تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں نکال دی. آگے فرمایا اب یہ نہ کبھی ان آیات کو نکال کے پڑھیں, یہ سورہ النجم قرآن پاک کا 53واں سورہ ہے. باری تعالیٰ نے آگے فرمایا افَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. سوال کیا انداز میں پوچھا. فرمایا نادانو کیا تم اس بات پہ جھگڑتے ہو جو کچھ میرے محبوب نے دیکھا. اللہ کو پتا تھا نا پھر بعد میں لوگ جھگڑتے پھریں گے, کوئی کہے گا دیکھا, کوئی کہے گا نہیں دیکھا. اللہ نے قرآن بنا افَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. سوالیہ انداز ہے, کیا تم اس بات پہ جھگڑتے ہو جو کچھ میرے محبوب نے دیکھا. اس بات کو کبھی سمجھنا ہونا کہ بلا حضور نے ایک موقع پر ایک بڑی شاندار مثال. پنجابی میں ایک کہاوت ہے, کہتے ہیں جنج پرائی, آگے کیا ہے اس علاقے میں نہیں بولی جاتی, جنج پرائی تے احمق نچے. اس کا سمجھ ہے, اس کا کیا معنی ہے. جنج کہتے ہیں بارات کو, احمق کہتے ہیں بیوقوف کو, نچے یہ ناچنے سے نکلا. پرانے دور میں ہوتا تھا, اب تو شاید مجھے معلوم نہیں ہے ایسا کوئی دور ہے یا نہیں, شہروں میں تو خیر نہیں ہے, دیہاتوں میں ممکن ہے. آپ جب کبھی پہلے کسی کی وہ جنج چڑھتی, بارات روانہ ہونے ہوتی نا, تو ڈھول شور بجتا, تو گاؤں کے کئی سادہ لوگ, احمق لوگ, نہ کوئی لینا نہ دینا نہ تعلق نہ واسطہ, جب ڈھول شور بجتا تو ذوق میں آ کر ایسے کمال کرنا شروع کر دیتے. تو وہاں سے کہاوت بنی کہ جنج پرائی, کہ جنج کسے دی, احمق نچے یہ بیوقوف ایسے بگڑا ڈالتا ہے, نہ کوئی تعلق نہ واسطہ. بلا تشبیہ و بلا مثال باری تعالیٰ کچھ ایسی ہی بات کر رہے ہیں. افَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. نادانو شب معراج دکھایا میں نے, دیکھا میرے محبوب نے, تم خام خواہ کس بات پہ جھگڑتے پھر رہے ہو کہ دیکھا یا نہیں. فرمایا ارے جھگڑتے تو تب جو محبوب نے ایک بار دیکھا ہوگا, وہ تو جب محبوب پلٹ کے واپس آ رہا تھا تو اس نے دوسری بار مجھے پھر دیکھا. بولا وہ دوسری بار کہاں دیکھا, تو کہا عند سدرۃ المنتہا. آگے جگہ کی بتا دی. فرمایا پلٹتے ہوئے جب محبوب سدرۃ المنتہا پہ آیا تھا نا, تو وہاں آ کے اس نے مجھے پھر دیکھا. مولا وہ سدرۃ المنتہا کیا ہے, کہاں ہے, آگے پوری لوکیشن بتائی. فرمایا انتہا جنت المأویٰ. ارے وہ سدرۃ المنتہا جس کے نزدیک جنت مأویٰ ہے. اور مولا وہاں ماحول کیا تھا, اگلی آیت میں فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. اس سدرہ کو ڈھانپا ہوا تھا اس وقت جس شے نے بھی ڈھانپا ہوا تھا. وہ ڈھانپنے والی شے کیا تھی, وہ ملائکہ تھی. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مولا جس محبوب کی خاطر تو نے کائنات کو بنایا ہے تو کبھی ہمیں بھی تو اس کی ایک جھلک عطا کر. باری تعالیٰ نے کہا اچھا فرشتوں آج کی رات تم سارے سدرہ میں جمع. سدرہ ایک بیری نما درخت ہے بڑا, ملائکہ سارے اس پہ جمع تھے, انہوں نے ڈھانپا ہوا. تو مولا نے فرمایا ہوگا کہ فرشتوں جمع ہو جاؤ, جب میرا محبوب مجھے تک کر پلٹ کے واپس آئے گا نا, تو جب وہ یہاں پہنچے گا وہ رک کر مجھے دیکھے گا, تم میرے مصطفیٰ. تو مولا پھر وہاں پر کیسے دیکھا, اس دیکھنے کے منظر کو بیان کیا اگلی آیت میں, ما زاغ البصر وما طغیٰ. محبوب نے مجھے ایسے دیکھا کہ نہ آنکھ جھپکی اور نہ حد سے. عشق کا تقاضا تھا کہ ٹک ٹکی بند کر دیکھا جائے, ادب کا تقاضا تھا کہ حد سے بڑا بھی نہ جائے. گویا عشق بھی سلامت رہا اور ادب بھی سلامت.
تو یہ جو وحی اترتی رہی، فرمایا لوگوں اپنے محبوب پر میں نے اس وحی کی نعمت کو تمام کر دیا، اب کوئی گنجائش نہیں بچتی تھی۔ کبھی میں خود دلوں میں القا کرتا رہا، کبھی نمائندے کی وحی کو بھیجتا رہا، کبھی دور پر بلا کر پردے کے پیچھے سے کلام کرتا رہا، مگر محبوب کی باری آئی تو سارے پردے اٹھا کر قربت کے ماحول میں بٹھا کر اپنے محبوب پر وحی کی نعمت تمام۔ اس کے بعد کسی اور نتو کے آنے کی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ تو اتمام نعمت وحی کا تمام ہونا یہ بھی آقا کی شان ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے۔ 6:32 ہو گئے ہیں اور ابھی میں نے صرف 4 یا 5 آیتیں آپ کو سنائی۔ اگر صرف آیتوں کا مضمون ہی چلتا رہا تو یہ تو کئی گھنٹے چلے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب زیادہ لمبا نہ کیا جائے، اپنے اپنے کاموں پہ جانا ہے، ورکنگ ڈے ہے، اور پھر آج معتکفین نے اعتکاف کے لیے بھی جانا ہے۔ میں صرف چاہتا ہوں کہ آقا کی 2 احادیث مبارکہ بھی سنا دوں اور پھر بات کو وائڈ اپ کر دیتے ہیں کہ آقا نے خود اپنی شان ختم نبوت کو کیسے کیا۔ ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیکون فی امتی 30 کذاب، فرمایا میرے غلاموں سن لو، انقریب میرے وصال کے بعد 30 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں۔ یہ آقا خود فرما گئے اپنی زندگی ظاہری حیات مبارکہ، فرمایا کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر کوئی اس ذوق میں مبتلا ہوگا، مگر فرمایا میرے غلاموں سن لو وانا خاتم النبیین، لیکن اللہ نے ختم نبوت کا تاج میرے سر پر سجا دیا ہے، لا نبی بعدی، لہذا میرے بعد کوئی نبی۔ آقا نے خود زوردار طریقے سے اپنی شان ختم نبوت کو ایک جگہ میرے آقا نے سمپلی صرف 2 لفظوں میں بیان کیا، فرمایا انی عبد اللہ وانا خاتم النبیین، میرے غلاموں سن لو میں اللہ کا بندہ ہوں اور ایسا بندگی کے مقام پر پورا اترنے والا ہوں کہ اب اللہ نے ختم نبوت کا تاج میرے سر پر سجا دیا۔ کہیں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے غلاموں سن لو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ بدبخت غلام محمد نہیں بلکہ وہ عمر فاروق، نبوت کے اہل اگر کوئی تھے تو وہ صرف عمر فاروق تھے، تو جب وہ نبی نہیں ہوئے تو ایسا بدبخت کوئی نبی کیسے بن سکتا؟ باری تعالیٰ نے مولا کائنات کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علی شیر خدا سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ علی تیرا مقام میرے ہاں ایسا ہی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے، مگر علی میرے بعد اب نبی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو آقا نے یہ فرما کر بھی بتا دیا کہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے۔ ایک موقع پر میرے آقا نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا میرے غلاموں سن لو اللہ نے 6 چیزوں کے اندر بالخصوص مجھے دیگر انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی۔ وہ تھی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کر، آگے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رعب کے ساتھ میری مدد کی۔ یہ آقا کی شان مبارک تھی۔ آقا جب تشریف لاتے اور کوئی شخص پہلی بار دور سے جب دیکھتا تو دیکھتے ہی اس پر آقا کا رعب طاری ہوتا۔ آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ فضیلت دی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرما رہے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور اللہ نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اور اللہ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے پاک بھی کر دیا ہے اور مسجد بھی بنا دیا۔ پہلے انبیاء کرام کے لیے ایسا نہیں تھا، ان کی خاص عبادت گاہیں ہوتی، وہیں پر آ کے وہ عبادت کرتے تو قبول ہوتی، مگر ہمارے آقا کی باری آئی اللہ نے یہ حدیں بھی اٹھا دی، پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، اور آپ کے وسیلے سے آپ کی امت پر کرم ہوا کہ ہم جہاں چاہیں اس زمین پر سر مسجود ہو کر مولا کی عبادت کا۔ ویسے یہ ایمان افروز سبجیکٹ ہے، اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی ان کی تفسیر میں نہیں جاتا۔ یہ تو فرمایا جو جعلت لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا، ایک تو مانا ہے کہ اللہ نے میرے لیے مسجد کو، اس پوری زمین کو پاک کر دیا، نہیں، ایک مانا یہ ہے فرمایا میرا آنا تھا، بس میرے قدمے
قدموں کی برکت سے اللہ نے پوری روئے زمین کو پاک چہرے پہ لگتے چہرہ گندا ہو جاتا، مگر قربان جائے آقا کے قدموں کی برکت ہے، فرمایا پانی نہ ملے اسی مٹی کو چہرے پہ لگا لو تم پاک ہو۔ یہ حالات ایمان افروز سبجیکٹ ہے، کبھی وقت بعد میں اس پہ بات کریں گے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّ، بلکہ اس سے پہلے فرمایا 5ویں نمبر پر وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور میرے غلاموں ایک فضیلت اللہ نے مجھے انبیاء پر یہ دی کہ مجھے اپنی تمام تر مخلوق کی طرف اس نے اپنا رسول بنا کر دیا، خود اپنی اس شان کا اعلان کیا۔ اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ، خلق سے مراد ساری مخلوق ہوگی، اور رہی صحیح کسر کافہ، تمام تر مخلوق کی طرف اس نے اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ اور 6 نمبر پر فرمایا وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، اور میرے غلاموں سن لو اللہ نے ختم نبوت کا تاج میرے سر پر صرف یہی احادیث ہی بیان کرتے رہے تو یہ بڑا طویل وقت۔ ہمارے دور کے اندر جس فتنے کا ہمیں چیلنج ہے، بلکہ وہ فتنہ بھی اپنی موت آپ مر چکا ہے، وہ فتنہ قادیانیت ہے۔ وہ جو کتاب میں نام لے رہا ہوں عقیدہ ختم نبوت، موقع ملے تو وہ ضرور لیں، اس کو پڑھیں جو اس موضوع پر پڑھنے کا خواہش مند ہے۔ اس کے تیسرے حصے کے اندر پھر قبلہ حضور نے اس بدبخت غلام محمد قادیانی کا پورا پوسٹ مارٹم کیا، وہ کس طرح حربے کر کے سادہ لوگوں پر حملے کر دیے۔ اس نے کئی دعوے کیے اور 13 مختلف پینتڑے بدل کر اس نے خود کو آخری نبی ثابت کیا۔ کسی کتاب میں لکھ دیا میں مجدد ہوں، کسی میں لکھ دیا میں مہدی ہوں، سادہ بندہ جائے تو اسے کہتے ہیں کوئی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، دیکھو انہوں نے تو مجدد ہونے کا دیا۔ ایک بار تمسا لیتے ہیں پھر آہستہ آہستہ اس کو اپنی باتیں بتا دیں۔ تو میں صرف اس کو گنوا سکتا ہوں کہ اس بدبخت نے اس کتاب کے اندر حضور شیخ الاسلام نے اس کی کتابوں کے نام، ان کتابوں کے صفحات اور ان صفحات پر درج پورے پیراگراف لکھے ہیں کہ اس بدبخت نے کس کتاب کے کس صفحے پر کیا دعویٰ کیا۔ اس نے سب سے پہلا دعویٰ جو کیا وہ مجدد ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں، اور مجددین تو میرے آقا نے فرمایا ہر صدی میں کوئی نہ کوئی آتا رہے گا، اللہ ہر صدی کے اینڈ پر ایک مجدد کو بھیجے گا جو نئے سرے سے پھر دین کی تجدید کرے گا۔ جیسے پچھلی صدی کے مجدد کون تھے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، اور اس صدی کے مجدد کون ہے؟ وہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ مجدد کوئی خود نہیں بنتا، مجدد کا کام بتاتا ہے کہ اس صدی کا مجدد کون ہے، اللہ ہر کسی کی زبان پر جاری کرتا۔ تو اس بدبخت نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر دوسرے نمبر پر اس نے محدث ہونے کا دعویٰ کیا جس پر الہام کیا، پھر تیسرے نمبر پر اس بدبخت نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اگلی بدبختی یہ کی کہ اس نے عین مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کے واپس آنا ہے نا، تو کہا میں ہی وہ عیسیٰ ہوں۔ پھر اس بدبخت نے خود کو مسیح علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر اس بدبخت نے اس کے بعد ذلی نبوت کا دعویٰ کیا، پھر بروزی نبوت کا دعویٰ کیا، پھر حقیقی نبوت کا دعویٰ کیا، پھر تشریعی نبوت کا دعویٰ کیا۔ بڑے پینتڑے بدل کر اس نے یہ دعوے کی، اور پھر اس بدبخت نے بدبختی کی کہ اس نے مسیح محمد ہونے کا دعویٰ کیا۔ اگلی بدبختی کی کہ اس نے عین محمد ہونے کا دعویٰ کیا کہ معاذ اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس نے آخری دعویٰ اپنی نسبت کیا کہ میں، بلکہ آخری سے بھی پہلے کہ معاذ اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل، اور آخری بدبختی اس بدبخت نے کی کہ میں آخری نبی بنی۔ یہ 13 مختلف دعوے اس کتاب کے اندر بڑی تفصیل سے آپ کو ملے کہ یہ دعویٰ کب کس کتاب کی کس صفحے پر اس نے لکھا ہوا ہے۔ بس ایک کسر اس بدبخت نے چھوڑی، وہ نہیں کر سکا، بس اللہ نے مہلت نہیں دی کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اس سے پیچھے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد اللہ نے اس کی گردن کو دبوچ دیا۔ جب وہ ختم نبوت کانفرنس مینار پاکستان ہو رہی تھی تو میں ایک دلچسپ بات بس بتا کے ختم کر رہا ہوں
اس میں بڑے بڑے جلیل القدر علماء اور مشائخ موجود ہیں. تو فیصل آباد کے ایک بڑے نامور عالم دین آپ میں سے بزرگ لوگ جانتے ہوں گے، صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب، وہ بھی اس میں تشریف لائے. بڑے کمال کے خطیب تھے اپنے وقت، اور وہ خالی خطاب کرتے نہیں تھے، خطاب کرتے ہوئے وہ پوری اسٹیج پہ گھومتے تھے. ایک سٹائل اور انداز تھا، ہاتھ میں ان کے اسٹک ہوتی تھی، اس اسٹک کا بڑا استعمال کرتے. ان کی ایک بات بتاتا ہوں جو انہوں نے مینار پاکستان کی، ان قادیانیوں کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ بدبختو، تم غلام احمد قادیانی کے نبی ہونے کی بات کرتے ہو، اس کو نبی بعد میں بنانا یہ جمہور اہل علم کے نزدیک طے شدہ بات ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے اس کو اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے، اس کو آگے پیچھے منتقل نہیں کیا جاتا. تاریخ بڑی بڑی ہے اور یہ طے شدہ بات ہے. فرمایا اس کو نبی بعد میں بنانا، وہ بدبخت جس ٹوائلٹ اور واش روم میں مرا تھا، جہاں دبایا ہے پہلے نکالو اسی واش روم میں اسے دفن کرو. فرمایا اس کی نشانی کو تو پورا کرو نا پہلے، اس کے بعد آ کر بات کرنا کہ وہ نبی ہے یا نہیں. تو یہ بڑی دلچسپ بات انہوں نے بتائی. آپ کو صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت یہ اتنا نازک عقیدہ ہے، قرآن کی اتنی آیات اور اتنی احادیث اس پر موجود ہے کہ اب اس پر اصولی طور پر یہ بات طے ہے کہ اگر کوئی بدبخت جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے اور کسی کلمہ پڑھنے والے نے رک کر صرف اس سے اتنا پوچھ لیا کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، تو اتنا پوچھنے والا بھی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو. فرمایا تجھے پوچھنے کی بھی ضرورت کیسے ہوئی، تو نے پوچھا ہی کیوں؟ یہ تیرے دل میں خیال ہی کیسے پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ نبی وہ دلیل مانگا جائے؟ فرمایا جس نے دلیل بھی مانگی وہ بدبخت بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. فرمایا ایسا کبھی سوچنا بھی نہیں، اس کا کوئی امکان ہی نہیں. بس اپنے محبوب کو میں نے بھیجا اور بھیج کر پھر نبوت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنا. اور آقا کا فائنل اور آخری نبی بن کر آنے کا معنی یہ ہے کہ اب اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے آخری ماڈل اور نمونہ بنا کر اپنے محبوب محمد مصطفیٰ اور ہمارے لیے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں اب تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت. ختم نبوت کا پیغام یہ دے رہا ہوں کہ آقا نے تو اپنے محبوب کو بڑی اونچی شانیں عطا کر دی. فرمایا میرے کارخانہ قدرت کے اندر اس سے بڑھ کر بندگی کا کوئی ماڈل نہیں تھا، وہ میں نے تمہیں عطا کر دیا. آؤ اب میرے مصطفیٰ کو تکتے چلے جاؤ اور ان کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ کر تم بھی میرے بندہ بننے کا حق ادا کر. فرمایا اگر صحیح معنوں میں میرے بندے بننا چاہتے ہو، جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو اس کا راستہ ایک ہے کہ میرے محبوب کی سیرت کا رنگ اپنے اوپر چڑھا، ان کے رنگ میں خود کو رنگ لو، ان کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لو. اور المیہ یہ ہے کہ ہم ان کی عظمت کے ڈھنکے بجاتے ہیں مگر ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں. ضرورت اس عمل کی ہے کہ آقا کی سیرت طیبہ کے رنگ میں رنگ کر خود اتنے سمجھ جائیں کہ جو دیکھے بے ساختہ اس کی زبان سے نکلے کہ جس نبی کے غلام اتنے اچھے ہیں وہ نبی خود کتنی شان. پھر مزہ ہے ان کی شان ختم نبوت کو ماننے کا، ان کی غلامی کا پتہ. یہ پیغام منہاج القرآن دے رہا ہے کہ لوگوں آؤ، اگر آقا کی شان ختم نبوت کو مانتے ہو تو پھر ان کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے لائے ہوئے دین پر عمل کرو تاکہ تمہاری دنیا بھی سنورے اور تمہاری آخرت. یہ میں نے چند ٹوٹی پھوٹی باتیں اس موضوع پر عرض کی. اس موضوع پر اگر سننا ہو تو اس ہستی کو سنو جس نے اتنی ضخیم کتاب اس موضوع پر. اور ہماری خوشبختی ہے کہ آج لاہور کی سرزمین پر ایک شہر اعتکاف آباد ہو رہا ہے، ایک آنسوؤں کی بستی آباد ہو رہی ہے جس میں 10 دن تک وہ مرد کلندر جس کو ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ براہ راست ہم سے مخاطب ہوا کریں گے. اور طاہر القادری جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے. یہ صحبتیں اور سنگتیں غنیمت چاہیے.
معلوم نہیں ہے کب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں اور ان صحبتوں سے باہر ہو جائیں. ابھی بھی وقت ہے، آج بھی پروگرام بنائیں جو جا سکتے ہیں وہاں جائیں. معلوم نہیں ہے وہ سانسوں کی بستی میں کتنے اللہ کے ولی آئے. کراچی سے ایک بزرگ حافظ غلام محمود چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا اپنا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں 300 مرتبہ تک تو میں نے لکھا، اس کے بعد پھر کرم ہی اتنا تھا کہ میں کتنا لکھا. کہتے اب اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی مرتبہ میں نے جاگتے ہوئے عالم بیداری میں کملی والے آقا کی زیارت کی. جاگتے ہوئے آقا کی زیارت کی اور اپنی زندگی کے آخری کئی سال، ابھی وہ وصال فرما چکے ہیں، وہ کراچی سے چلتے اور ہر سال اعتکاف بیٹھنے کے لیے لاہور آتے. یہ 2 ہفتے پہلے میرے نوٹس میں یہ بات آئی، ایک ساتھی مجھے بتا رہے تھے کہ میں ان کے کمرے میں تھا اعتکاف کے دوران. کہتے جب ہمیں پتہ چلا کہ ان کا خود مقام اتنا بڑا ہے تو کہتے میں نے ان سے پوچھا، بلکہ کئی لوگ تھے اکٹھے بیٹھے تھے، ان سے پوچھا کیا وجہ ہے آپ کا اتنا اونچا مقام ہے اور آپ کراچی سے چلتے ہیں اور اعتکاف لاہور میں نازل قرآن نہیں آ کے بیٹھتے؟ تو وہ فرمانے لگے کیا خیال ہے میں خود آتا ہوں؟ فرمائے اس سے پہلے میرے سارے اعتکاف مسجد نبوی مدینہ پاک میں مجھے خود کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حافظ جی اب تم نے لاہور میں نازل قرآن. احترام نے ان سے پوچھا آپ حضوری والے ہیں، آقا کی کچہری میں بیٹھتے ہیں، تو کیا ہمارے قائد کو بھی آپ نے کبھی اس کو چہرے میں دیکھا؟ تو مسکرا کے فرمانے لگے کہ سادہ لوگ کو اگر میں نے ان کو وہاں دیکھا نہ ہوتا تو یہاں لینے کے آتا. لوگوں صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہو. ہمارے پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی چلا جائے تو ہم قبروں کے چلتے چلتے. آج قدر اچانک اعلان ہو جائے نا کہ اعلیٰ حضرت زندہ ہو کے آج لاہور آ رہے ہیں، پورا پاکستان امت آئے گا زیارت کے. اعلیٰ حضرت واپس نہیں آئیں گے، مگر ڈاکٹر طاہر القادری کی شکل میں وقت کا اعلیٰ حضرت تمہارے اندر موجود ہے. ان کی فکر کو سنو، ان کی باتوں کو سنو. خدا کی قسم وہ اپنے لیے نہیں، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ آقا کی امت اور آقا کے دین کی سربلندی کے لیے بسر ہو رہا ہے. اور اس مردے کلندر کو منزل اس دن ملے گی جس دن امت مسلمہ کی تقدیر کے فیصلے گنبد خضرا کے سائے کو اس مردے کلندر کو سنیں بھی سمجھیں بھی. ویسے سارا سال جو برکتیں صحبتیں وہاں ملتی ہیں وہ گھر بیٹھ کے نہیں مل سکتی، مگر سننے کی حد تک میں بتا رہا ہوں ان کی کم و بیش 10,000 کے لگ بھگ موضوعات پر خطابات ہیں. یہ میں موضوعات بتا رہا ہوں اور ایک ایک موضوع پر پھر سینکڑوں درجنوں بیسوں خطابات ہیں. صرف موبائل ٹیلی فون، اس پہ آپ لاکھ بےہودہ چیزیں دیکھ کر بھی وقت برباد کرتے ہیں. یوٹیوب پہ چلے جائیں، صرف لکھیں ڈاکٹر طاہر القادری، اتنا لکھیں، اس مردے کلندر کے اتنے خطابات کھل جائیں گے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص آج سے اگر ہر روز ان کا نیا خطاب سننا شروع کرے تو زندگی ختم ہو سکتی ہے بندے کی، مگر اس مردے کلندر کے خطابات ختم نہیں ہو سکتے. اس مردے کلندر کو سنو، ان خطابات کے اندر کوئی دوڑے مائیے نہیں ہوں گے، کوئی لطیفے چٹکلے نہیں ہوں گے، یا قرآن کی بات ہوگی یا رسول کے فرمان کی بات ہوگی. اور 10 دن وہ ہم سے خطاب کریں گے براہ راست. اس صحبت کی اپنی برکتیں ہوں گی، اس کے اپنے وہاں پر بہت رحمتیں بسیں گی. تو آئیں، میں آپ کو پھر دعوت دیتا ہوں. ویسے تو کافی سارے لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، غالباً 11 کی تو مجھے رپورٹ ملی ہے جو مردوں میں سے جا رہے ہیں کہ آج انشاءاللہ وہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوگا اور دنیا بھر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. اور اگر پھر بھی کسی کا پروگرام بنے تو وہ ضرور آئے. نفلی اعتکاف آ سکتے ہیں 7 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، نہیں تو لیلۃ القدر کی رات میں آ جائیں، اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھیں کہ کیسے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے. میں انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے بار دیگر تحریک منہاج القرآن، اس کے جملہ فورمز کے قائدین، ذمہ داران کو، اس مسجد کی انتظامیہ کو، اور ہر شخص کو جس نے ان کے انتظام و انسلام میں حصہ ڈالا، سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا کو